سورۃ الکہف آیت نمبر 90. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا. اب دیکھیں اب اس کی ذوالقرنین کی مسلسل حرکت، ایک کے بعد ایک نیکسٹ جرنی پہ جا رہا ہے وہ. اور اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی پہاڑی سلسلہ ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، وہاں ان پہ پہنچا ہے لوگوں پر. وجدہا تطلع علی قوم لم نجل لہم من دونہا سترا، اس نے اس کو طلوع ہوتے پایا، یعنی سورج کو طلوع ہوتے دیکھا ہے ایک ایسی قوم پہ جس کے لیے ہم نے اس سے یعنی سورج کے مقابلے میں کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی. یعنی وہ کھلے میدان میں تھی قوم، کوئی سائے کا انتظام نہیں تھا، یا تو گھر نہیں تھے، مکان نہیں تھے، خیمے نہیں تھے، یا پہاڑ کی کھو وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا کہ سایہ ہوتا. تو بعض کہتے ہیں شاید ایسی جگہ تھی جہاں سورج جو ہے وہ طویل عرصے تک غروب نہیں ہوتا، یعنی طویل ترین دن جو ہوتا ہے گا، یا سورج جو ہوتا ہے وہ جانے کے بعد بھی، غروب ہونے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے گا کہ دن ہی ہے، یعنی سورج کی روشنی باقی رہتی ہے. قطب شمالی میں رات کو بھی کہتے ہیں نا روشنی ہوتی رہتی ہے. تو وہ اس کارنر تک اب پہنچ گیا تھا. ایک دفعہ بتایا کہ وہ غروب ہونے کی جگہ پہ تھا جہاں اس نے قوم دیکھا، اب یہاں پہ بتایا کہ وہ طلوع ہونے کی جگہ پہ اس نے قوم کو دیکھا. آیت نمبر 91. کذالک، اسی طرح، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم پوری طرح باخبر تھے اس کے احوال سے، یعنی وہ جو کچھ کر رہا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو سب معلوم تھا. یہی کہا جائے کہ اسی طرح سے جس طرح پچھلی قوم کو اس نے علاقے کو کانکرٹ کیا تھا، فتح کر لیا تھا، اس نے اس علاقے کو بھی فتح کر لیا. تو جو کچھ بھی ذوالقرنین کے پاس تھا اور جن حالات سے اس کو سابقہ پیش آیا، وہ سب اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھے. یعنی دنیا میں کوئی کتنے ہی بڑے کارنامے کر لے یا کتنی ہی چیزیں حاصل کر لے، کوئی اللہ تعالیٰ کے احاطے سے باہر نہیں نکل سکتا. سب اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر ایک کو احاطے میں لیے ہوئے ہے. ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کا سر و سامان کیا، پھر ایک اور جگہ اپنے اسباب اختیار کرے اور پھر لگ گیا اپنی آگے مہم پر. دیکھیے یہاں سے مومنوں کا نا ایک روش کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا، وہ یہ نہیں کہ بس اب بہت کام کر لیا، بہت تھک گئے، کافی جمع کر لیا. مومن سست نہیں ہوتا، بلکہ حرکت میں برکت ہے. محنتی شخص، کام کرنے والا شخص. تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ طارق بن زیاد ہے، وہ کہاں تک پہنچے، اسپین تک پہنچیں گے. محمد بن قاسم سندھ تک پہنچے. تو یہ دین اسلام ہم سب کو نصیب ہوا ہے گا. اگر صحابہ اکرام تعالیٰ اجمعین بھی جو ہیں وہ مدینہ میں مسجد نبوی میں ہی بیٹھ کر اعتکاف کرنے لگتے تو کیسے یہ دین آگے پہنچتا. تو محنت میں برکت ہے. اور خاص طور پہ ہم آج محنت کرتے بھی ہیں نا تو صرف اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کے کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ دین کا اور دوسری انسانیت کا اور امت کا بھی کیا فرض ہے ہم پر. تو ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ گردش میں رہتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو، ستارے ہیں، سیارے ہیں، سب گھوم رہے ہیں، حرکت میں ہیں. اور ایک وقت تھا کہ ایک دور تھا کہ اس کے علم کو قبول ہی نہیں کیا جاتا تھا جس نے اپنے شہر کے علماء سے پڑھا ہو. جب تک وہ علم کے لیے کہیں اور سفر کر کے نہ آیا ہو، اس کے علم کو قبول نہیں کیا جاتا تھا. تو ٹریول فار ریسرچ. تو ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسباب دیتے ہیں، لیکن ہم اسے عیش و عشرت میں ختم کر دیتے ہیں گے. نہ خود اپنے آخرت کے حوالے سے سوچتے ہیں گے، نہ ہی دنیا کے اور دوسرے لوگوں کے حوالے سے خیر پھیلانے کا کوئی کام کر پاتے ہیں. لیکن یہ ذوالقرنین جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کئی سو سال پہلے کا شخص ہے گا. اور دیکھیں آپ کہاں کہاں جا رہا ہے گا. جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ریسورسز فراہم کیے تو ان کا کتنا بہترین انداز سے استعمال کر رہا ہے. اب آیت 93 میں آ رہا ہے حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، یعنی کہ دو پہاڑی علاقے تھے، سلسلے تھے، دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا. وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، اس نے پایا ان دونوں یعنی پہاڑوں کے درمیان میں ایک قوم کو جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے. یعنی کہ کمیونیکیشن گیپ تھا، لینگویج کا فرق تھا کہ بات زبان جو ہے نا ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، کسی نہ کسی طریقے سے ان کی بات سمجھ آ ہی گئی. آگے آ رہے گا آیت نمبر 94 میں قولوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا ذوالقرنین سے کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج جو ہیں زمین میں بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں. مفسدون فی الارض، بہت زیادہ فساد کرنے والے لوگ. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کو کچھ خراج دیں یعنی ٹیکس یا محصول دیں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ اس کے یاجوج ماجوج کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں.
याजूज माजूज की तफसील अभी हम इंशाल्लाह हदीस में देखते हैं। आयत नंबर 95, क़ौल मा मक्कन्नी फ़ीही रब्बी खैर, उसने कहा यानी ज़ुल्करनैन ने, जो कुछ मुझे दे रखा है मेरे रब ने वो बहुत बेहतर है। यानी तुम्हारे खराज की, तुम्हारे टैक्स की नो नीड। वो माल इकट्ठा करने के लिए नहीं निकला था ज़मीन पे मुहिम करने के लिए, बल्कि क्या कर रहा था वो, लोगों की मदद करने के लिए। पहले बताया था लोगों को बंदों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की ग़ुलामी लाने के लिए। फ़आइनूनी बिकुव्वतिन अजल बैनकुम व बैनहुम रदमा, अलबत्ता तुम लोग मेरी मदद करो कुव्वत के साथ, यानी मैन पावर चाहिए मुझे, वर्कर्स चाहिए, तो जिसके ज़रिए मैं कुव्वत के ज़रिए से तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। यहाँ पे रदमा आ रहा है, पीछे उन लोगों ने क्या कहा था, सद्दा बना दे, लेकिन इसने क्या कहा, रदमा। रदम कहते हैं मोटी दीवार को जिससे सुराख बंद कर दिया जाए। 96 आयत है, आतूनी ज़ुबर अल हदीद, लाओ मेरे पास तख्ते लोहे के, यानी लोहे की शीट्स लेकर आओ। हत्ता इदा सावा बैन अस्सदफ़ैन, यहाँ तक कि जब उसने बराबर कर दिया दोनों ऊंचाइयों के दरमियान की जगह को, यानी कि दोनों पहाड़ों के दरमियान में लोहे की शीट्स से भर दिया। हम जैसे दीवार बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले ईंटें लगाते हैं और उसके दरमियान में फिर सीमेंट लगा देते हैं मजबूत दीवार बनाने के लिए। लेकिन आप उसकी टेक्नोलॉजी देखें किस किस्म की होगी। लोहे के तख्तों को जोड़कर उन्होंने दोनों पहाड़ों के दरमियानी दर्रे में दीवार खड़ी कर दी। क़ौल अनफ़ुक़ू, उसने कहा फिर अब आग दहकाओ। हत्ता इज़ा जअलहु नारन, यहाँ तक कि जब बना दिया उसने उसको आग की मानद, यानी वो लोहे जो थे ना, समझा, वो जब उनको गर्म कर दिया जाए बिल्कुल वो लाल ऑरेंज किस्म के हो जाते हैं तख्ते, वो गर्म होकर सुर्ख हो गए। क़ौल आतूनी उफ़रिग़ अलैहि क़ित्रा, उसने कहा लाओ मेरे पास मैं डाल दूँ इस पर क़ित्रा, पिघला हुआ तांबा, मोल्टन कॉपर, यानी लोहे की चादरें धकाकर उस पर पिघला हुआ तांबा क्या किया गया, उफ़रिग़, ऊपर से उंडेल दिया गया। किस तरह की टेक्नोलॉजी होगी जो इस तरह से ये इतनी मजबूत दीवार बनाई गई। 97 आयत, फ़मस्ततअू अन यज़हरुहु वमस्ततअू लहु नक़बा, अब ना तो वो याजूज माजूज इसके ऊपर चढ़ सकेंगे, यानी वो इतनी दीवार जो ज़ाहिर सी बात लोहे की बनी हुई, उस पर कॉपर गिरा हुआ, इतनी स्लिपी होगी, और ना ही वो उसमें नक़बा कोई सुराख लगा सकेंगे। नक़ब कहते हैं शदीद मुश्किल से किसी चीज़ को सुराख लगाना, और ये ज़्यादा मुश्किल काम होता है चढ़ने से भी ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी आप देखें हार्ड उससे बनी हुई हैगी, धका कर उसको बनाया गया है। और इस हवाले से फिर हदीस में भी आता है ना कि सारा दिन कोशिश करते हैं सुराख करने की उसमें, लेकिन वो क्या होता है जब वो बारीक रह जाती है तो फिर वो कहते हैं कल करेंगे। आयत 98 में आता है, क़ौल हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी, उसने कहा ये रब रहमत है मेरे रब की। देखें कितना बड़ा कारनामा करने के बाद भी कोई अपने ऊपर फ़ख्र वाली बात नहीं। ये होता है बंदा मोमिन, कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी हासिल कर लूँ या कोई भी फ़ायदा किसी को भी पहुँचा दूँ, लेकिन क्या है ये, हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी, ये मेरी रब की रहमत है। कोई कलमा फ़ख्र ज़बान पर नहीं लाए कि मेरा कोई कमाल नहीं, ये सब अल्लाह की मेहरबानी से मुमकिन हुआ है। फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का, और जब आ जाएगा वादा मेरे रब का तो वो कर देगा इसको दक्का, रेज़ा रेज़ा। कुरान मजीद में आता है, इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, जब हम ज़मीन को रेज़ा रेज़ा कर देंगे, यानी कूट कूट कर बराबर कर देना। आप सोचें ना, ट्विन टावर गिरे थे तो क्या हुआ था, किस तरह से मिट्टी का ढेर बन जाए इतनी बड़ी चीज़, ह्यूज चीज़। तो ये कुर्ब क़यामत की निशानी में से है कि जब याजूज माजूज का खुरूज होगा तो ये जो है दीवार टूट जाएगी। और इस हवाले से कुछ अहादीस में बारका में याजूज माजूज की तफसील आती हैं। और सूरतुल अंबिया में भी आयत नंबर 96-97 में आता है कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे तो वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे, और उस वक्त क़यामत का वादा जो है वो सच्चा पूरा हो जाएगा, यानी कि कुर्ब क़यामत के करीब ये सब होगा। उस वक्त उन लोगों के दीदे फटे के फटे रह जाएंगे जिन्होंने कुफर किया था, कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, हम इस चीज़ की तरफ से गफलत में पड़े हुए थे, बल्कि वाकई हम ख़ताकार थे। इसी तरह इब्न माजा की रिवायत में आता है, अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज हर रोज़ दीवार खोदते हैं, जब वो इतनी खोद लेते हैं कि सूरज की शुआएं नज़र आ जाएं तो इनका बादशाह कहता है कि अब वापस चलो, बाकी कल खोदेंगे। चनाचा वो लौट जाते हैं। अल्लाह ताला इस दीवार को दोबारा असली हालत पर लौटा देते हैं। जब इनकी कैद की मुद्दत पूरी हो जाएगी और अल्लाह ताला इन्हें लोगों पर ज़ाहिर करना चाहेंगे तो वो दीवार खोदेंगे, हत्ता कि इन्हें सूरज की शुआएं नज़र आने लगेंगी तो इनका बादशाह कहेगा अच्छा अब चलो, बाकी इंशाअल्लाह कल खोदेंगे।
جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز پلٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت پر پائیں گے، یعنی باریک ہو چکی ہوگی جس پر اسے گزشتہ رات چھوڑا تھا۔ پھر کھدائی شروع کر دیں گے اور پھر نکل آئیں گے، پانی ختم کر ڈالیں گے، لوگ اپنے اپنے قلعوں میں پناہ لیں گے، قلعوں سے باہر کوئی نہیں بچے گا۔ پھر وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے، اور یاجوج ماجوج کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی ہم غالب آ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا اور جن سے وہ سب مر جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور اور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، لہٰذا آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہ طور کی پہ لے جائیں پناہ میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا تو وہ ہر اونچائی سے نکل بھاگیں گے۔ ان کا پہلا حصہ جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کا آخری حصہ بحیرہ طبریہ سے پر پہنچے گا تو کہے گا کبھی اس سمندر میں پانی تھا یا نہیں۔ پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس، اور کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ چنانچہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس پلٹائیں گے اور وہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اس دوران عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی کوہ طور پر محصور ہوں گے اور ان کا سامان ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ یعنی سری جو ہوتی ہے نا، اس کو لوگ ویلیو نہیں دیتے، لیکن کھانا پینا سب ختم ہو جائے گا تو وہ اتنا ویلیویبل ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک ایسا عذاب بھیجے گا کہ ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا فرما دے گا، جس سے وہ سارے کے سارے اس طرح یکدم مر جائیں گے جس طرح ایک آدمی مرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے واپس تشریف لے آئیں گے، لیکن زمین پر ایک بالش بھر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشوں سے خالی نہیں پائیں گے، اتنی بھری ہوئی ہوگی زمین، جن سے بدبو اور سران اٹھ رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں گے، دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی، اور وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جو ہر گھر اور خیمے تک پہنچے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی، یہاں تک کہ اسے کسی باغ کی مانند بدبو سے پاک اور صاف کر دے گی۔ یعنی بہت بڑی تعداد میں ہوں گے اور مفسدون فی الارض، بہت زمین میں فساد کریں گے، اور جب مریں گے تو پوری زمین پہ بھر جائے گی ان کی اس لاشوں سے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت زینب بنت جحش تعالیٰ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھوں کی انگشت شہادت اور انگوٹھے کو ملا کر دکھایا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت ہلاک ہوں گے جب برائی عام ہو جائے گی۔ یعنی یہ یاجوج ماجوج جائیں گے بالکل قرب قیامت میں چھوڑے جائیں گے، برائیاں عام ہوں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، دجال کو قتل کیا جا چکا ہوگا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک سوراخ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبردار کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حجرے والیوں کو اٹھاؤ کہ وہ تہجد پڑھیں یا عبادت کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب فتنوں کا ظہور کثرت سے ہو رہا ہو، فتنے نظر آنے لگیں، زیادہ برائیاں پھیل رہی ہوں عام، تو ایسے وقت میں انسان کو اللہ کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے عبادت میں، اور خود کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے۔ تو یہاں اس پورے واقعے سے ایک تو ذوالقرنین کی پرسنالٹی، کتنی امیزنگ پرسنالٹی کہ وہ نبی نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ اس کو ہم نے بہت اسباب مہیا کیا اور اس نے اسباب کا بہترین استعمال کیا اور ایک ایسی چیز بنا کے گیا۔ دیکھیں آپ طرح سے دیکھا جائے تو وہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ ایک ایسی دیوار بنا کے گیا، کیونکہ جب وہ یاجوج ماجوج کھولے جائیں گے تو وہ باقی دنیا کے لیے بھی بہت بڑا فساد کا سبب بنیں گے۔ تو ابھی ہم بھی جو محفوظ ہیں تو وہ ایک طرح سے اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ اس نے اس وقت کے موجودہ لوگوں کے لیے ایک بھلائی کا کام کیا کہ دیوار بنائی، اور جتنے بھی لوگ جب تک قیامت کا قریب وقت نہیں آتا ہے گا اس وقت تک کے لیے لوگوں کے لیے اس نے ایک طرح سے امن کا کام کر کے کیا۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کیا کچھ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں گی، لیکن ہم
اپنی خواہشات کے لیے تو ان سب کو استعمال کرتے ہیں گے، اپنے کمفرٹ زون کے لیے تو، اپنی آرام کے لیے تو ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں دوسرے لوگوں کا فائدہ ہو، دین کا فائدہ ہو، یا اپنی ذات سے بڑھ کر اور کوئی کام کرنا ہو، تو وہاں ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ہماری عقل نہیں چلتی ہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی چابی بنا دے، خیر بانٹنے والا بنا دے، اور شر کا تالا بنا دے، کہ ہمارے ذریعے سے شر جو ہیں آ کر ہم سے رک جائیں، ہم ایسے کام کریں کہ جس پہ آ کے شر جو ہیں بند ہو جائیں، جیسے ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی شر کے لیے، بند کرنے کے لیے، اور ہم ایسے کام کریں کہ جس سے خیر کے دروازے کھلیں، ایک چابی بن جائیں خیر کی، کہ نئے نئے خیر کے دروازے کھلیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، اور ہمیں جو کچھ اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ان سب کو بہترین راستوں پر لگانے کی ہمیں توفیق و سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے تمام اعمال کو اپنے لیے خالص کر لے، آمین۔ السلام